www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، آپ حضرات جانتے ہیں یہودیوں کی ناجائز اور خود ساختہ ریاست نام نہاد اسرائیل، جس کا انہوں نے نام اسرائیل رکھا، دنیا بھر میں ان یہودیوں کی خراب حرکتیں صدیوں سے ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کے معاملے میں، یہودیوں کے معاملے میں ان کی نام نہاد ریاست اسرائیل، اس میں ہمارے اقوام متحدہ میں پاکستان نے اچھا اور سخت موقف اختیار کیا تھا. اب وہاں پر پاکستانی فوج کے جو سالار ہیں، چیف امریکہ کے دورے پر ہیں. وہاں امریکیوں نے بات چیت میں کچھ اس نوعیت کی بات کی، جیسا کہ وہاں کے اخبارات میں چھپا ہے، کہ انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیل کے معاملے میں آپ بہت آگے جا رہے ہیں، اتنا آگے بڑھنا نہیں چاہیے، اپنی حد میں رہیں. جیسے دھونس دینے والے دھونس دیتے ہیں، اور وہ دنیا میں دھونس ہی دے رہا ہے، اور بنتا بھی ہے اس کا دھونس دینا، کیونکہ ہم وہاں اس کو دینے کے لیے تھوڑی جاتے ہیں، لینے کے لیے جاتے ہیں، مانگنے جاتے ہیں. جب مانگنے جائیں گے تو پھر ظاہر ہے دینے والا تو پھر آنکھیں بھی دکھاتا ہے، اپنے مطالبات رکھتا ہے. تو اس قسم کی انہوں نے باتیں کی ہیں. کل یا پرسوں اس پر وزیر اعظم جو یہاں کے ہیں، عبوری وزیر اعظم، انہوں نے بیان دیا ہے کہ اسرائیل کے معاملے میں جو حوالہ دیا جاتا ہے قائد اعظم کے بیان کا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کیا جائے گا. اور 1 سال بعد جب اسرائیل بنا تھا، نام نہاد اسرائیل، یہودیوں کی سلطنت غاصب، جب انہوں نے ناجائز قبضہ کیا فلسطین پر، جو فلسطینیوں کی سرزمین تھی، برطانیہ امریکہ نے مل کر اس کو قبضہ دلایا ناجائز. تو اس وقت جو ان کا وزیر اعظم تھا، اس سے انٹرویو میں جب باتیں ہوئیں تو اس نے کہا ہمیں سب سے زیادہ خطرہ اور ہمارا مقصد پاکستان کو ختم کرنا ہے، اس سے خطرہ ہے، اسے ختم کریں. اس وقت کہا تھا جب پاکستان کی عمر 1 سال تھی، ابھی 1 سال ہوا تھا بنے ہوئے. تو وہ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں، یہاں کا ہر بچہ یہودیوں کو غاصب اور دہشت گرد سمجھتا ہے، اور قبلہ اول اور فلسطین کا علاقہ مسلمانوں کا ہے، یہ سب جانتے ہیں. صدیوں سے یہ حقیقت چلی آ رہی ہے. تو یہاں کے وزیر اعظم نے بیان دیا ہے اس پر کہ قائد اعظم کی جو بات تھی وہ کوئی حرف آخر نہیں ہے، اور اگر ان کی بات کو کوئی نہ مانے تو اس سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا. یہ بات صحیح ہے. قائد اعظم کیا کسی بھی انسان کی جو اپنی طرف سے بات ہوگی وہ حرف آخر نہیں ہے، چاہے وہ میں ہوں، چاہے قائد اعظم ہو، چاہے کوئی اور ہو. قرآن اور حدیث تو حرف آخر ہے، اعتقادیات اور دین، باقی تو حرف آخر نہیں ہے. نہ ہی اس کی بات کے انکار سے کفر لازم آتا ہے. لیکن اگر آپ میں سے کوئی قرآن کی آیت پڑھ کر لوگوں کو سنائے تو پڑھ تو آپ رہے ہیں، لیکن کلام تو اللہ کا ہے نا، وہ حرف آخر ہے یا نہیں ہے؟ وہ حرف آخر. اس کے انکار سے کیا کفر لازم آئے گا؟ آپ کے انکار سے تو کفر لازم نہیں آئے گا کہ کوئی آپ کو غلط کہہ دے، لیکن وہ آپ نے جب وہ آیت پڑھی ہے اسے کوئی غلط نہیں کہہ سکتا. تو ٹھیک ہے، قائد اعظم کی بات حرف آخر نہیں، اس کی وجہ سے کفر بھی لازم نہیں آتا. لیکن اگر کوئی بات ایسی کہی ہو کہ جو اسلام کے اعتبار اور دین کے اعتبار سے وہ حرف آخر ہو، تو وہ پھر قائد اعظم کی بات نہیں کہلائے گی، وہ کہلائے گی کہ اللہ اور رسول کی بات ہے، کیونکہ ان کا جو دین ہے وہ یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے. تو قائد اعظم یہ بات نہ بھی کہتے تو اسلام اور دین کی روشنی میں یہودیوں کی یہ ریاست ناجائز ریاست ہے، اور اسے کسی صورت تسلیم نہیں کیا جا سکتا. انشاءاللہ آپ تیار ہیں تسلیم کرنے کا؟ سوچ سکتے ہیں تسلیم کرنے کا؟ آپ اس کو کبھی بھی نہیں سوچ سکتے. قائد اعظم نے نہ بھی کہی ہوتی یہ بات تو بھی مسلمان یہی کہتا کہ یہ ناجائز ریاست ہے، یہ غاصب ریاست ہے. قبلہ اول اور فلسطین اور شام یہ سارے خطے مسلمانوں کے ہیں، ہمارے ہیں. یہودیوں کا تو نام ہی نہیں ہے، نہ تھا نہ ہے. وہ تو دنیا میں بکھری ہوئی ایک راندہ دھتکاری ہوئی قوم ہے،
جو ہمیشہ سے زمین پر کسی ایک جگہ جم کر نہیں بیٹھی، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں. خود کافر لوگ انہیں دھتکار دیتے ہیں، عیسائی دھتکار دیتے ہیں، بھائی یہ تمہارے لاڈلے ہیں امریکہ اور برطانیہ کے یا یورپ کے، تو برطانیہ یہ تو اتنے سے ہیں، کسی بھی جگہ برطانیہ اس کو لے جائے وہاں بسائے، وہاں ان کی ریاست بنائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اور اتنا بڑا امریکہ ہے کہ ہزاروں میل کا رقبہ اور جنگلات اس کے اور صحرا خالی پڑے، وہاں ان کو چھوٹا سا شہر بنا کے دے دو، انہیں وہاں کیوں نہیں بساتے؟ اور آسٹریلیا بر اعظم ہے ادھر مشرق کی طرف، مشرق جنوب مشرق میں، یہاں سے 5000 میل دور ہے، کلومیٹر دور. وہاں جتنی بھی آبادی ہے اس خطے کے اعتبار سے وہ ایسے ہے جیسے کہ آٹے میں نمک، باقی سارا خالی پڑا ہوا ہے. اتنا خالی پڑا ہوا ہے کہ ہم پورے پاکستان کے عوام وہاں چلے جائیں تو بھی تھوڑی سی جگہ ہوگی، باقی خالی پڑی ہے. تو 1 کروڑ یہودیوں کے لیے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ بہت بڑی جگہ ہے، چھوٹی سی جگہ ہی نہیں. وہاں کیوں نہیں دیتے ہو؟ تمہاری عیسائی سلطنت ہے، تم اس کے حامی ہو، وہاں انہیں بساؤ. یہاں پر انہیں کیوں لائے ناجائز؟ یہ تو جگہ ہی نہیں ہے ان کی. تم ہمدردی رکھتے ہو، دے دو انہیں جگہ اور تسلیم بھی کرو اس کو. ہم کریں نہ کریں تسلیم، وہ ہماری مرضی، لیکن یہاں ان کا کوئی حق نہیں بنتا، یہ صرف اور صرف مسلمانوں کی ہے. تو وزیر اعظم کا جو بیان ہے یہ بالکل غلط، یہ پاکستان کی آج تک کی پالیسی، اسلام اور دین کے اصولوں کی روشنی کے منافی ہے ان کا بیان. ہم ان کے اس بیان کو مسترد کرتے ہیں، آپ بھی مسترد کرتے ہیں، بحیثیت مسلمان کے نہیں کرتے، ہم ان کے بیان کو مسترد کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں. اس اہم عہدے پر رہ کر ایسا بیان دینا جو پاکستان کی بنیادوں کو ہلائے اور اس کے منافی ہو، یہ حلف کی پاسداری نہیں ہے جو وزیر اعظم نے اٹھایا ہے. انہیں سوچنا چاہیے کہ ان کا عہدہ کیا ہے اور ان کا حلف کیا ہے. اس پر آنے سے پہلے حلف اٹھایا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں اس بیان کے بعد وہ اہل ہی نہیں رہے، کیونکہ جب حلف کی پاسداری نہ کرے کوئی تو وہ اہل نہیں رہتا، چاہے جج ہو، چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے صدر ہو، چاہے فوج کا عہدہ ہو. جس پہ اس نے حلف اٹھایا تھا اس کی جب پاسداری نہیں کی، اس کے ہٹ کر اس سے بات کی، تو وہ اس کا اہل نہیں رہتا. ہم یہودیوں کو غاصب سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے، ہم انہیں دہشت گرد سمجھتے ہیں. ہم اس کے سرپرست امریکہ اور برطانیہ کو بھی دنیا کی عالمی دہشت گرد اور عالمی غنڈہ تنظیموں میں سے ایک تنظیم سمجھتے ہیں، جن کی وجہ سے دنیا میں بدامنی ہے. اس وقت ساری دنیا میں جہاں بھی بدامنی ہے وہ اس میں امریکہ، برطانیہ اور یورپ کا ہاتھ ہے، کیونکہ ان کی پالیسی بنیاد یہی ہے کہ ادھر ادھر جھگڑے قائم رکھو تاکہ ہم چودھری بنے رہیں، ہماری طرف کسی کو دیکھنے کی فرصت نہ ملے، اپنے جھگڑوں میں پڑے رہیں. یہ ان کا وتیرہ ہے، یہ ان کی پالیسی ہے. اور آج 100 سال ہونے کو ہو رہے ہیں، مسلسل دنیا میں جنگیں، لڑائیں صرف امریکہ نے بنا رکھی. سب سے پہلے ایٹم بم کس نے چلایا؟ سب سے پہلے ایٹم بم کس نے بنایا؟ امریکہ نے. لوگوں کو بڑے پیمانے پر دنیا کو تباہ و برباد کرنے کا آلہ سب سے پہلے امریکہ نے بنایا. اس کے بعد پھر انہی کے کافر ملک نے بنایا، کسی نے، امریکہ نے، برطانیہ نے، جس نے بھی بنایا، چین نے بنایا، روس نے بنایا، سب کافر ہیں. مسلمانوں نے تو اب بنایا ہے، اب بہت عرصے کے بعد، تو اپنے دفاع میں تو ہر ایک سب کچھ کر سکتے ہیں. ہم نے تو بنا کے کوئی دہشت گردی کی بنیاد نہیں رکھی، ہم نے تو دہشت گردی سے بچاؤ کے لیے بنایا. ہمارا تو حق بنتا ہے، اور بنانے کے بعد ہم نے ابھی تک کسی پہ نہیں چلایا، پاکستان نے ابھی تک کسی پہ نہیں چلایا، جن پر چلانا چاہیے ان پر نہیں چلایا. تو دنیا کے مسلمہ دہشت گرد وہ یورپ ہے، وہ امریکہ ہے، وہ برطانیہ ہے، وہ روس ہے. روس بھی دنیا میں دہشت گردی کرتا رہا. افغانستان میں 20 سال ہمارے مسلمانوں کا خون اس نے کی، اور بھی اس کی جو ریاستیں ہیں آس پاس وہاں بھی وہ سختی کرتے ہیں. اب پالیسی ذرا بدلی ہوئی ہے، اس کی ضرورت ہے تو وہاں نرمی دکھا رہا ہے، وہ اور بات ہے. لیکن شام میں اب بھی امریکہ اور روس دونوں مل کر بمباری کر رہے ہیں، اور ہم پر آپ پر کر رہے ہیں، سنیوں پر، صرف شیعوں پر نہ امریکہ کر رہا ہے نہ روس کر رہا ہے. اور چین ان کا ساتھ ہے، تماشائی چپ کھڑا ہوا. کبھی اس نے کسی معاملے میں ویٹو پاور استعمال کی؟ جب سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا، افغانستان اور عراق اور فلاں ملک کو تباہ کرنے کا فیصلہ ہوا، تو سلامتی کونسل نہیں کیا نا اس میں اجلاس میں، وہاں ویٹو کر سکتا تھا چین.
ان کے پاس ویٹو پاور ہے. کہاں کیا؟ برما میں کس طرح مسلمانوں کا قتل عام ہوا، چین نے کبھی بات کی؟ تو الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ملت ہے. ٹھیک ہے ان کے مفادات ہیں تو ہمارے بھی مفادات ہیں، ان مفادات کی وجہ سے ہم چین کے قریب، چین ہمارے قریب ہو، وہ ٹھیک ہے، وہ تو چلتا ہے دنیا میں ہمیشہ سے. لیکن وہ ہمارے دوست بن گئے، ہمارے دل سے دوست بن گئے، یہ نہیں ہو سکتا. کافر نہیں بنتا قریب دوست، اس سے محتاط اور چوکنا رہنا پڑتا ہے. بہرحال جو صورتحال ہے یہ قابل مذمت ہے جو میں نے آپ سے عرض کی. ہم سب، آپ سب مسلمان اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم اسے مسترد کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو، مسلمانوں میں اتفاق دے، فلسطین میں مسلمانوں کی، مجاہدین کی مدد فرمائے، انہیں غلبہ عطا فرمائے، یہودیوں کو شکست عطا فرمائے، امریکہ برطانیہ کو ناکام و نامراد فرمائے، ہم میں اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب